السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وہاں سے شروع کریں گے جب اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حساب کے لیے میدان حشر میں فرشتوں کی معیت میں تشریف فرما ہوں گے۔ فرشتے زمین کے دور دور اور نزدیک کے کناروں پہ صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے رکھا ہوگا۔ اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ آج ظالم اپنے ظلم کا حساب دیں گے اور مظلوم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی نیکی اور اجر پائیں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صالحہ کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے اعمال نامے تقسیم کر دیں، اور یہ وقت بھی بڑا کڑا وقت ہوگا۔ اس وقت کو سمجھنے کے لیے ہر کوئی اس دن کا تصور کرے جب خوب محنت کر کے امتحان دیا، انتظار کیا اور پتہ چل جائے کہ آج نتیجہ نکلے گا۔ تب سوچئے اس طالب علم کی کیا حالت ہوگی، اس کے دل کا کیا حال ہوگا۔ پاس ہو جائے گا تو خوش ہو جائے گا، پوزیشن آئے گی تو سب میں واہ واہ ہوگی، لیکن اگر وہ ناکام ہوا تو سوچئے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہی کچھ آج ہوگا۔ اہل ایمان کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ سے پکڑائے جائیں گے۔ کافروں کو، مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑا ہی ذلت کا مقام ہوگا، اور اس کو دیکھ کے ہر ایک کو اپنے کیے گئے گناہ بھی یاد آ جائیں گے۔ اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ وہ تو خوشی خوشی دوسروں کو اپنے اعمال نامے دکھائیں گے۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، کہ آؤ آؤ لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، اور کافروں کے چہرے ذلت سے سیاہ ہو جائیں گے۔ حسرت ہوگی، آج ندامت ہوگی۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش آج مجھے اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور میں نہیں جانتا کہ یہ حساب کتاب کیا ہے۔ وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے اور سوچیں گے، تعجب کریں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب اعمال نامہ ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے جو کسی نے چھپ چھپ کے کیا تھا۔ سارے اعمال نامے سامنے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے یہ سارا کچھ لکھا تھا؟ ہم نے تو وہ سب چھپ چھپ کے کیا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں آتا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ ہائے افسوس، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ایسا کوئی عمل نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال نامہ تقسیم ہونے کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے براہ راست پردہ ڈال کے حساب کتاب کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی ساری زندگی انہوں نے شرک کیا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں
کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر بھی انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دور کے انبیاء کو بطور گواہی کے لائیں گے، لیکن وہ پھر بھی انکار کریں گے، یہاں تک کہ جس قبر، مزار، جہاں جہاں بھی وہ شرک کرتے تھے، جن بتوں کے سامنے، وہ سارے گواہی دیں گے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانیں گے۔ مشرک اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاں ہم بے شک شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ حالانکہ مشرک اپنے اعضاء کو بھی لعن طعن کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اعضاء کہیں گے کہ جس رب نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا، تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ایک منافق سے اللہ سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ دوسرا سوال پوچھیں گے، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی؟ منافق کہے گا، یا رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پہ ایمان لایا، تیرے رسولوں پہ ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، یعنی اپنی تعریفوں میں وہ پورا زور لگا دے گا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، اچھا ٹھہرو، ہم کچھ گواہ لاتے ہیں۔ اب منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ جن مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ آج میرے خلاف گواہی کیوں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ بھی مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں، اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ یا رب، یہ ایک طرف تو نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، دوسری طرف کفار کی دوستی پہ نازا تھا، ان کے مفادات کی حفاظت کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا اور ان سے غداری کرتا تھا، ان سے ملتا تو ان سے کہتا کہ میں تمہارے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملتا تو کافروں سے کہتا کہ میں تمہارے ساتھ۔ اللہ اس پر سخت غضبناک ہوں گے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے گی۔ اہل ایمان سے سوال کا انداز ذرا مختلف ہوگا۔ اہل ایمان پر اللہ نہایت شفقت سے اس کو اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے، سوال کریں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر اس نے گناہ کیا تھا تو پھر وہ مومن کیسا تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ چاہے مومن ہو چاہے کافر، گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن کافر اپنے گناہ پہ سرکشی کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہ پر ندامت اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے مومن اور ایک کافر میں یہی فرق ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا۔ مومن عرض کرے گا، یا اللہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے،
یہ بھی کیا، وہ اقرار کرتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے وہاں کافر اور مشرک مسلسل انکار کر رہے تھے اور یہ مسلسل اقرار کیے جا رہا ہے اور سوچتا جا رہا ہے کہ اب تو ضرور ہلاکت ہوگی۔ اللہ آخر میں فرمائیں گے کہ میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا تو آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور یوں اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسول کی تکذیب کرنے والی قوموں سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ نوح کی قوم سے سوال ہوگا کہ تو نے نوح کی کیوں تکذیب کی؟ تو نوح کی قوم کہے گی کہ ہم نے بھی اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کریں گے، ان پر بھی گواہی پیش کی جائے گی۔ اور ان پر گواہ کون ہوگا؟ مسلمانوں کی امت محمدیہ۔ یہ شرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی لیے ہمیں امت وسط کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، یوں ہمیں بھی یہ شرف اللہ تعالیٰ دیں گے کہ ہم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوں نوح کی قوم لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ کافر اللہ سے درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے گناہوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار پھر درخواست کریں گے، یا اللہ، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ ہمارے پیشوا لیڈر، انہیں ہماری طرف سے دوہرا عذاب دیا جائے۔ اللہ کہیں گے کہ تمہاری یہ سفارش قبول نہیں ہوگی، ان کو بھی ضرور ان کے گمراہ کرنے کا عذاب ملے گا، لیکن تم سے آج عذاب ذرا بھی کم نہیں ہوگا، تم دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا دی جائے گی۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، لہٰذا جو نماز میں کامیاب ہوا وہ سارے حساب میں کامیاب رہے گا، اس کے لیے وہ سارا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے سارے اعمال کا۔ معمولی سے معمولی ظلم کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کسی نے ہلکی سی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، چاہے پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، اللہ اس کو اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ جہاں تک کہ کسی نے جانور پر ظلم اور زیادتی کی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے چھوڑیں گے، یعنی ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ اس جانور کو اختیار دیں گے کہ اس دوسرے جانور کو جس نے دنیا میں ٹکر ماری اسے ٹکر مارے، اور جب ان سے حساب لیا جائے گا تو وہ مٹی ہو جائیں گے، اور کافر یہ دیکھ کے حسرت کریں گے، یا کنت لیتنی ترابا، کہ یا اللہ آج کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا۔ یہ سارے حساب کتاب حقوق لینے اور دینے کے بعد اب ایک اعمال نامہ اپنی آخری شکل میں تیار ہو جائے گا اور اس کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔
بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی، اور کہتے ہیں کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا، فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ یہ بھی بڑی ذلت کا مقام ہوگا۔ لہٰذا آج کسی حقیر نیکی کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، کم نہ سمجھا جائے، نہ کسی گناہ چاہے وہ چھوٹا ہی ہو اس کو کم سمجھا جائے، کیونکہ یہ سارے مل کے ہمارے میزان کا وزن آگے پیچھے کر دیں گی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے اعمال ناموں کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کافر، مشرکین، مرتدین، منافقین کے بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن ان کا وزن ذرہ بھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ اور ایک مومن آدمی کا نامہ اعمال، چاہے اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں، مگر اگر اس کے پاس ایمان، اور وہ ایمان جو بالکل اللہ کا مطلوب ہوگا، تو اس کا وزن میزان کو بھاری کر دے گا۔ ایک انسان یا مسلمان جو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا، تو اس کے سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ایک ٹکڑا ہے جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہ میزان میں ڈال دو، تو اس کے 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یاد رکھیے، میزان بھی ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں رکھے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوئی، وہ سارا میدان حشر تلاش کرے گا، ہر کسی سے ایک نیکی مانگے گا، مگر کوئی بھی اس کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار و مددگار، سب ایک دوسرے سے اس دن بھاگیں گے۔ سورہ عبس میں بھی یہ آیت آتی ہے۔ اب سب سے بڑا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یقیناً یہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ اب یہاں سے گزر کر ہر ایک کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہاں پر پھر یاد رہے کہ کفار تو پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، سورج کو پوجنے والے پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے گناہ کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق جہنم کے طبقات میں چلے جائیں گے۔ یہ میزان ان لوگوں کے لیے ہوگا، کیونکہ کافر بھی اس میزان میں اگر چلتے ہیں تو وہ تو ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے، کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ تیرے رب پہ لازم ہے کہ ہر ایک اس پر چلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کفار اور مشرک بھی پل صراط پہ چڑھیں گے اور فوراً ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعل دی جائے گی، بعض کو 1 مشعل دی جائے گی،
بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھنا، ہمیں معاف کرنا، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی رفتار سے پل صراط عبور کر لیں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز گھوڑوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست روی سے جائیں گے، بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے، زخمی ہوتے عبور کرتے جائیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے لگے ہوئے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں رکاوٹ ڈالیں گے، یعنی ان کے گناہوں کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ پل صراط کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، یعنی بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے، وہ آنکڑیں جس کو کہتے ہیں، اور بعض کو کھینچ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ یاد رکھیں، پل صراط پہ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، کچھ تھوڑا سا فاصلہ طے کریں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض نصف فاصلہ بھی طے کریں گے اور ان کو گرا دیا جائے گا، بعض بالکل عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو ان کو گرا دیا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال پل صراط پہ نہ صرف ان کو نور مہیا کریں گے بلکہ اس انسان کی گرنے سے بھی حفاظت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کے کام آئیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، انبیاء کی زبان سے ایک ہی ورد جاری ہوگا کہ ربی سلم، آج مجھے بچا لے میرے رب۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت دیکھیے، جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو عبور کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربی سلم نہیں کہیں گے بلکہ فرمائیں گے ربی سلم قوم۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد اہل ایمان کو ایک مقام ہے جس کو پل صراط کا آخری حصہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کو روک دیا جائے گا اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی اور ان کے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کیا جائے گا، انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی فکر ہوگی۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ کہا جاتا ہے جو پل صراط کو عبور کرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اہل جنت جنت میں آباد ہو جائیں گے اور اہل جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور ایک آواز آئے گی کہ اے اہل جنت، جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم، جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ۔ وہاں پر ایک سفید مینڈھا لایا جائے گا جس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈھے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے،
مینڈھے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جنت ہے، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر جنتی اس قدر خوش ہوں گے، اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ لوگ خوشی سے مر جاتے، اور جہنم والے یہ اعلان سن کر اس قدر غمگین ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو آج وہ مر ہی جاتے۔ نفخ صور سے لے کر جہنم یا جنت تک پہنچنے کے یہ وہ مراحل ہیں جن سے انسان کو گزرنا ہی ہوگا۔ آخر میں ہم یہ عرض کریں گے کہ دنیا کے مصائب، آزمائشیں، غم، پریشانیاں عارضی ہیں، اور یہ عارضی دنیا کی بالکل کم درجے کی آزمائشیں ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لازوال اور ابدی ہے، نعمتوں سے بھرپور ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بالکل عارضی اور کم درجے کی ہے۔ بس عقل مند وہی لوگ ہیں جو نہ تو دنیا کی آزمائشوں سے گھبرا کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑ جائیں، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے مراحل پہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم لوگوں کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ یہ سارے مراحل ضروری نہیں ویسے ہی پیش آئیں جیسے عرض کیے گئے، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگنی چاہیے، اور آج دنیا کی اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی گرمی اور حشر کے یہ سارے مراحل اپنے ذہن میں تازہ کر لے۔ امید ہے کہ اللہ آپ سے اور ہم سے نیک اعمال کو قبول فرمائیں گے اور گناہوں سے اعراض کریں گے، اور ہمیں جنت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہونے کا شرف عطا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔